لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات میں سے چند ارشادات تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے تناظر میں جو مسائل، احکامات، تفصیلات سامنے آئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی امت مسلمہ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ کسی بھی اہم چیز کو، اہم امور کو، اہم معاملے کو شروع کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ خوشی کا مقام ہوتا ہے، خوشیوں میں اپنے اپنے طریقے سے شریک ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے شروعات کرتے ہیں۔
کوئی کاروبار دکانداری کی شروعات کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے تو ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ابتدا کرتا ہے تاکہ ابتدا بالخیر ہو جائے۔ تو ہر کام کے شروعات کا اپنا اپنا طریقہ دنیا داروں نے اپنایا ہوا۔ جنہیں دینی تعلیمات کی سود بود ہے، شرعی احکامات کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، وہ ہر ذیشان کام کو، ہر اچھے کام کو، ہر مناسب بہتر کام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ایسے بہترین خوبصورت انداز میں شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی صاحب شریعت نے بھی تعلیم دی، اور جن تعلیمات پر عمل کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب بھی ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، شوق کے مطابق، خواہش کے مطابق اپنے ہی طریقے سے کسی بھی اہم کام کو شروع کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم کو دیکھیے، اور اس تقسیم پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس پر قربان جائیے کہ کتنے بہترین نمایاں انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کے ابتدا کی تلقین فرمائی۔ اسلامی سال کے شروعات کی تلقین فرمائی۔ ایسے ہدایات عطا کیے جن ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے سال بھر کے بقیہ تمام ایام کو انسان، خاص طور پر مسلمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، خوش و خرم کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تقسیم بھی دیکھیے، کہ جب اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، سالوں کی ابتدا ہوتی ہے، مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے، تو خلاق عالم کیلنڈر کے اعتبار سے جو پہلا مہینہ ہے سال کا، ان مکرم معظم مہینوں میں سے، معزز مہینوں میں سے قرار دیتے ہیں کہ جن معزز مکرم مہینوں میں عبادات کا ثواب دگنا تگنا،
ان معزز مکرم مہینوں میں عبادات کی جا بجا تلقین ہے۔ ان معزز مکرم مہینوں کے جو قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات کو قیمتی اور اپنے لیے سودمند بنانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ اور ابتدا کو بہتر اور خیر کے انداز میں کرنے کے لیے، اسلامی تاریخ کی ابتدا کے لیے، کیلنڈر کے شروعات کے لیے جو مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہوا وہ مہینہ محرم الحرام، یعنی وہ مہینہ جو عظمت والا ہے، وہ مہینہ جو معزز ہے اللہ کے نزدیک مکرم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ ایک ایسا مہینہ، اس کی تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ اس کے تکریم کی وجہ کیا ہے؟ اس ماہ مبارک میں عبادات کا اجر و ثواب دگنا تگنا کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ارشاد پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ کیا ہے۔ جس طرح شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے۔ رمضان المبارک کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے۔ اور پھر اس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر اجر و ثواب کے اعتبار سے بہترین اگر کوئی مہینہ ہے وہ مہینہ محرم۔ اور خالی محرم کا مہینہ فرمایا ہوتا تو شاید اس مہینے کی عظمت اور وقعت اس قدر ہمارے دل اور دماغ میں نہ بیٹھ پاتی کہ جس طرح حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ قابل غور ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزہ محرم الحرام رمضان المبارک کے بعد محرم کے مہینے کا۔ اور اس مہینے کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی اور فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی وہ معظم عظمت والا مکرم معزز مہینہ جو اللہ کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے
اپنے افعال کے ذریعے سے یہ بات تو متعین کر دی تھی کہ یہ مہینہ عظمت کا ہے۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ اگر بہت زیادہ کسی مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے، روزوں کی تاکید فرماتے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے محرم کا مہینہ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے پورے مہینے کے برابر اجر و ثواب، یعنی محرم کے ماہ محرم کے ایک دن کا روزہ 30 دن کے برابر اجر و ثواب۔ عام 30 دنوں کے روزوں کے برابر اجر و ثواب محرم کے ایک دن کے روزے میں ملتا۔ یہ تو محرم کی فضیلت وہ تھی کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذه اليوم یوم عاشوراء، کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ فضیلت کے اعتبار سے اہتمام کے ساتھ روزوں کی پابندی کرتے ہوئے رمضان کے علاوہ محرم کے مہینے میں دیکھا، اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود اس چیز پر شاہد ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کا اہتمام فرمایا، روزوں کا اہتمام فرمایا، کیونکہ روزہ وہ بہترین عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر ملاوٹ اور کھوٹ نہیں۔ روزہ خالص اللہ کے واسطے ہوتا، آپ کو کھانے پینے کے تمام اسباب ذرائع میسر ہونے کے باوجود، فریج میں رکھے سارے سامان آپ کے سامنے ہونے کے باوجود، آپ اللہ کی رضا کے لیے سورج کے غروب ہونے تک قدرت اور استطاعت بساط کے باوجود آپ کھاتے پیتے نہیں، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، صرف کس لیے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب الارباب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے حضور جو بہترین اعمال ہیں، ان بہترین اعمال میں سے ایک بہترین عمل روزے کا، ایک بہترین عمل روزے کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ رمضان المبارک کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے، تلقین فرماتے، تو وہ محرم کا مہینہ۔ اور اس سے جو پچھلی روایت تھی، اس روایت میں یہ بات واضح ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے رکھ لو، محرم کے دن میں ایک روزہ رکھ لو، محرم کا ایک روزہ عام دنوں کے 30 روزے کے برابر ہے اجر و ثواب۔ اللہ رب العزت ہمت دے، توفیق دے، حوصلہ دے، صبر دے، برداشت دے۔ کوئی 30 روزے رکھ لے، 30 کو اگر 30 کے ساتھ ضرب دے
30 کو اگر آپ نے 30 کے ساتھ ضرب دیا یہ تو کئی سال بن جاتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کرنے مٹانے کا سبب ذریعہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. کہ عاشورہ کا روزہ اگر کوئی شخص رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں پر امید ہوں، مجھے مکمل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ احتسب، مجھے مکمل امید ہے کہ اللہ پاک 1 سال پہلے کے گناہ معاف کرے. 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دے گا. جس نقطے کی طرف آپ سامعین کی نظر میں توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات دل و دماغ میں پیوست ہو جائے. اس طرح برکت کے کچھ ایام رمضان المبارک میں بھی ہے خاص، 15 شعبان کے بھی ہیں، شوال کے 10 روزوں کے بھی ہیں، ذی الحجہ کے، عاشورہ ذی الحجہ کے روزے کے یعنی یوم عرفہ کا، اور بقیہ جو ہے وہ 8 سے 9 دنوں کے روزے. یہ جو الگ تلگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایام کے روزوں کے حوالے سے اہتمام کے ساتھ خود بھی روزے رکھے، اپنے عیال کو، اصحاب کو بھی روزوں کی تلقین فرمائی، اور پھر اجر و ثواب کے اعتبار سے ان روزوں کو دگنا تگنا قرار دیا. اب اپنے مزاج پر عمل کرنا اور شریعت پر عمل کرنے میں فرق سمجھیے. اگر ان مخصوص ایام جو فضیلت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، اگر ان ایام کو میں نے اپنی طبیعت، چاہت، خواہش کے مطابق گزار کر برباد کر دیا تو پھر تمام تر ان اجر و ثواب سے محروم ہو گیا کہ جن اجر و ثواب کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے وعدہ فرمایا. یہ ہے مزاج پر چلنے کا نقصان، سمجھ پر چلنے کا نقصان. آپ کی سمجھ کا معیار قرآن اور حدیث. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل آپ کے لیے، میرے لیے معیار حق. 1450 سال پہلے جو کلمہ اترا ہے، کیا اس کلمے کے اترنے کے کیفیات کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا. یہ کلمہ مجھے اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو یہ کلمہ وراثت میں ملا. یہ کلمہ آپ کو ماں کی کوکھ سے ملا. لیکن اس کلمے کی حقانیت اور تاثیر کو پہچاننے کے لیے جن لوگوں نے آج سے 1450 سال پہلے محنت کی تھی، وہ محنت مجھے اور آپ کو نہیں کرنی پڑی. پیدائش کے فوراً بعد ہمیں کان میں آذان کی آواز سننے کو ملتی ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ تو فطرت اسلام میں تیری پیدائش ہوئی. معاملات کو اپنے مزاج کے مطابق گزارنا وہ الگ بات ہے. دنیا داری ہے، آپ کا جی چاہ رہا آپ صوفے میں بیٹھ جائیں، آپ کا جی چاہ رہا آپ چٹائی میں بیٹھ جائیں. دنیا داری کا مسئلہ ہے، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ ریڑی لگا لیں، وہ آپ کا کام ہے. آپ جنرل اسٹور لگا لیں، وہ آپ کی مرضی.
آپ کی چاہت ہے، آپ کی پسند ہے، آپ کی سہولت، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے مزاج سے سودا کرنا پڑے گا، کیونکہ شریعت میرے اور آپ کے مزاج کا محتاج نہیں، لیکن میرا مزاج شریعت کے مزاج کا محتاج ہے۔ میرا مزاج شریعت کے مزاج کا محتاج ہے، اور جب میں اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج میں ڈھالوں گا، تعلیمات نبوی پر عمل کروں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، اقوال پر، آپ علیہ السلام کے سنن جاریہ پر عمل کروں گا، تو گویا کہ میں اپنے چاہتوں کو، اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج میں ڈھال کر اپنے آپ کو چلا رہا ہوں۔ اور شریعت کے مزاج میں اگر میرا مزاج ڈھل جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں؟ اس کے نتائج اور ثمرات اس طور پر نکلیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ جس پر اللہ نے آپ کو عمل کی توفیق دی، مجھے عمل کی توفیق دی، امت مسلمہ کو عمل کی توفیق دی، ان تمام تر تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے میری، آپ کی، کل امت کی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جب میری اور آپ کی زندگی شب و روز، میرا آپ کا سونا، جاگنا، اڑنا، بچھونا، میری آپ کی عبادت، اطاعت، میری اور آپ کی دینداری، دنیا داری، اگر شریعت کے مزاج پر ڈھل کے ہو تو ان تمام تر فضائل کے، ان تمام تر اجر و ثواب کے میں اور آپ مستحق بن سکتے ہیں کہ جن فضائل کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، موقع مناسبت کے اعتبار سے مثال دیا جانا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 30 دن کے روزے کے برابر اجر و ثواب۔ عاشورہ کا ایک روزہ 30 دن کے برابر اجر و ثواب میں عام دنوں کی، اور ایک سال کے پچھلے گناہوں کو بھی دھلوانے کا سبب اور ذریعہ۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت پر عمل کرتے ہوئے کسی شخص نے، اللہ نے توفیق دی 30 کے 30 روزے رکھ لیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہر روزہ 30 روزوں کے برابر اجر و ثواب۔ جب ہر روزہ 30 روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے تو گویا کہ 30 روزے 30 مہینوں کے برابر ہو۔ 30 روزے 30 مہینوں کے برابر، اور یہ 30 مہینے کم و بیش 2.5 سال بنتے ہیں، کم و بیش 2.5 سال بنتے ہیں۔ گویا کہ آپ کو 2.5 سال روزوں کا اجر و ثواب اس ایک مہینے کے روزے کی وجہ سے۔ یوم عاشورہ کا ایک دن کا روزہ آپ کے پچھلے 1 سال کی تمام تر کوتاہیوں کو صاف کرنے، دھونے کا، ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب اگر شریعت محمدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اور آپ روزہ رکھ لیں، اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے؟ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا،
آپ اپنے سابقہ 1 سال کے گناہوں کی تلافی کا سبب اور ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ کیونکہ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ تفسیر کبیر والے نے لکھا کہ ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، کہ جو اللہ کے نزدیک جو دن، جو مہینے، جو ایام محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، عظمت والے ہیں، ان میں عبادات کا ثواب دگنا تگنا کر کے بڑھا کے دیا جاتا، اور ان میں منکرات کا جو سزا ہوتی ہے وہ بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ان دنوں میں یہ خصوصیات ہیں کہ 1 دن کا روزہ آپ کو 30 دن کے روزوں کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے، تو پھر 1 دن کا منکر بھی آپ کو 30 دن کے منکرات کے برابر وبال میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یوم عاشورہ کا 1 روزہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ سبب بن سکتا ہے، تو پھر اس دن کا جو منکر ہے، اس دن کا جو منکر ہے، جو برائی ہے، جو واہیات ہیں، وہ آپ کے کتنے سالوں کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ سبب بنے گا؟ اگر مولوی صاحب اپنے پیٹ سے کہہ رہے ہوتے تو شاید آپ کو پیٹ میں مروڑ ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب اپنے پیٹ سے تو نہیں کہہ رہے، قرآن اور حدیث کو حضرات مفسرین نے جیسے سمجھا، جیسے سمجھایا امت کو، وہ بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ اور میری عادت ہے کہ جو حقائق ہے وہ سامنے رکھ دیا کرتا ہوں، فیصلہ آپ اپنے ضمیر سے کریں، فیصلہ آپ اپنے ضمیر سے کروائیں۔ اجر و ثواب کے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے۔ جب ان مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے، اس میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب بھی دگنا تگنا کر کے بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے، خاص طور پر عاشورہ کی وجہ سے، سابقہ 1 سال کے گناہوں کی دھلائی اور کفارے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو پھر حضرات مفسرین کی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس مہینے میں عبادات کا ثواب جس طرح بڑھا کر ملے گا، منکرات، واہیات اور اسی طرح بدعات کا جو ارتکاب کرے گا، وبال بھی اسی طرح اس پر بڑھ چڑھ کے ہوگا، وبال بھی اس پر بڑھ چڑھ کے ہوگا۔ اب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام، پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اب محرم الحرام کا چاند نکلے، محرم الحرام کا مہینہ وجود پذیر ہو تو آپ کے کیلنڈر مرتب ہو سکتے ہیں، رمضان آ سکتا ہے، شب قدر آ سکتا ہے، حج کے مہینے آ سکتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں آ سکتا۔ یہ بات گزشتہ ہفتے بھی کہہ چکا، گویا کہ محرم کا چاند اس مہینے کا اگر نکل آئے تو پھر آپ کے عبادات کی ترتیب مرتب ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو محرم الحرام کے ذریعے سے جو اسلامی مہینے کی ابتدا ہے، شروعات ہے، یہ اہمیت کے حامل ہے کہ نہیں؟ یہی بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ دنیا داری میں بھی کچھ ابتدا شروعات اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق ہوتا ہے، اور کچھ شروعات تو وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے کر،
تکوینی طور پر اس مہینے کے خاص طور پر 10 تاریخ کے ساتھ بے شمار واقعات وابستہ ہیں، قطع نظر ان واقعات کے اسلامی کیلنڈر اور سال کے جو شروعات ہیں وہ کس سے شروع ہے؟ محرم الحرام سے۔ محرم الحرام سے آپ دنیا داری میں جانتے ہیں کہ آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے دکان شروع کرنی ہے، تو آپ اپنے دکان میں کیا کرواتے ہیں؟ قرآن خوانی کرواتے ہیں برکت کے لیے، اللہ کے نام سے شروعات کرواتے ہیں۔ بعض لوگ کا مزاج ہے کہ جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ فیتے کٹواتے ہیں۔ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کے چیزوں کو شروع کرتا ہے، لیکن شریعت کا مزاج دیکھیے، جب اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا تو کیا فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھو اور ہر روزے کا اجر و ثواب عام دنوں کے 30 روزوں کے برابر، یعنی ایک روزہ ایک مہینے کے برابر۔ یہ وہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ وہ شریعت کا مزاج ہے کہ جس مزاج کو سمجھنا ضروری۔ یہاں اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کے شروعات میں روزوں کی تلقین، روزوں کا اہتمام، اس کے برخلاف عیسوی کیلنڈر کی شروعات میں کیا تباہیاں مچتی ہے؟ کیا تباہیاں مچتی ہیں؟ کیونکہ وہ شروعات اپنے مزاج کے مطابق ہے۔ اور یہ بات آپ کے گوش گزار کر دوں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک راہب ہوا کرتا تھا، عیسوی کیلنڈر کو اس نے اپنے مزاج کے مطابق مرتب کیا تھا، اپنے مزاج کے مطابق مرتب کیا تھا، جبکہ اسلامی کیلنڈر کی ترتیب سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 12 مہینے رکھے ہیں سال کے، ان 12 مہینوں میں سے 4 کو اشہر حرم قرار دیا، 4 مہینوں کو عظمت والے مہینے قرار دیا، عظمت والے، نحوست والے نہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے کہہ چکا، محرم الحرام، حرام کا مطلب نحوست کا ہونا نہیں۔ اگر کسی کے والد کا عید کے دن صبح انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے کہ ہر عید کی صبح میں آپ نے واویلا مچانا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے، کہ نہیں میرے ابا کا انتقال چونکہ عید والے دن صبح ہوئی ہے تو لہٰذا یہ عید کا دن ہمارے لیے منحوس ہے کیونکہ ابا کا انتقال ہوا۔ میرے والد کا انتقال عید کی رات کو ہوا، کیا میں یہ کہہ دوں کہ عید کی رات کو انتقال ہوا ہے تو یہ منحوس ہے؟ بلکہ یہ تو عظمت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، قرب خداوندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی رات نصیب کر رہا ہے، چاند رات نصیب کر رہا ہے، یا پھر عید کے دن نصیب کر رہا ہے۔ یا عظیم دن اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک ابتدا تو وہ ہے جو اسلام نے کیا اپنے مزاج کے مطابق، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے وہ اسلامی مزاج مجھ پر اور آپ پر واضح کیا، اور ایک دستور العمل وہ ہے کہ جس میں مزاج کتاب اللہ کا نہیں، آسمانی کتابوں کا نہیں، انبیاء کا نہیں، بلکہ خود دنیا داروں کا ہے، خود دنیا داروں کا اپنا مرتب کردہ مزاج ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں
کہ یہاں اسلامی سال کی شروعات میں ابتدا میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، مسلمان روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ وہاں عیسوی کیلنڈر کے ابتدا میں 12 بجتے ہی بیچارے جو گھروں میں مریض ہوتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مارے ڈر کے بستروں میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ماؤں کے ساتھ باپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں۔ ہر طرف ایک واہیات قسم کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف پٹاخے پھٹ رہے ہوتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پٹاخے پھوڑنا اور فائرنگ کرنا یہ کون سا شرعی کام ہے؟ یہ تو نہ اخلاقی اعتبار سے بھی درست ہے، نہ قانونی اعتبار سے بھی درست ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا روزوں سے، اور جن کیلنڈروں کو تم نے اپنے مزاج سے مرتب کیا اس کے شروعات اللہ کے نام سے نہیں بلکہ واہیات کے ذریعے سے، پٹاخوں کے ذریعے سے، فائرنگ کے ذریعے سے، ناچ گانوں کے ذریعے سے، ساحل سمندر میں جا کر طوفان بدتمیزی مچانے کے ساتھ، ایک محتاط سروے کے مطابق اس رات میں جتنی زیادہ شراب نوشی کی جاتی ہے کسی اور دن میں نہیں ہوتی، اس رات میں جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ زنا کیے جاتے ہیں کسی اور رات میں زنا نہیں ہوتے۔ اس رات میں زنا بھی، اس رات میں شراب نوشی بھی، اس رات میں وہ تمام تر واہیات بھی جن واہیات کی شریعت میں گنجائش نہیں، محلے والوں کا سکون سے رہنا ممکن نہیں، علاقے والوں کا سکون سے رہنا ممکن نہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا سکون سے رہنا ممکن نہیں، راہ چلتے ہوئے انسان کا پرسکون چال چلنا ممکن نہیں، روڈوں پہ چلنے والوں کے لیے پرسکون طریقے سے گزرنا ممکن نہیں، راستے پہ چلنے والے جو بیمار جا رہے ہوتے ہیں، ہسپتال جا رہے ہوتے ہیں، ہسپتالوں سے آ رہے ہوتے ہیں، راستوں میں، روڈوں میں، چوراہوں پر ان واہیات کی وجہ سے بہت سارے لوگ راستوں میں ہی دم توڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ شروعات ہیں، یہ وہ ابتدا ہے کہ جن ابتداؤں کو آپ نے اپنے مزاج کے مطابق کیا، حضرت انسان نے اپنے مزاج کے مطابق کیا۔ ایک شروع وہ ہے، ایک ابتدا وہ ہے کہ جس کو شریعت محمدیہ علی صاحبیہا الف تحیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے شروع کرایا گیا۔ ایک وہ شروع تباہ کاریوں کا ہے، ایک یہ شروع ہے کہ جس شروع میں مسلمانوں کے ہر فرد کو روزہ رکھنے کی تلقین ہے، ہر شخص اپنی بساط کے مطابق جس دن میں بھی اسے توفیق ہوتی ہے روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھیے مزاج پر عمل نہیں کیا، شریعت پر عمل کیا۔ ادھر بھی دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آپ علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، عاشورہ کا روزہ تو یہ دین موسوی کے جو پابند ہے وہ فرعون سے رہائی کے نتیجے میں رکھا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر رکھا کرتے ہیں، تو ہمارے اس ایک روزوں سے یہود کی مشابہت ہوگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر اللہ رب العزت نے مجھے بقید حیات رکھا تو اس ایک روزے کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس موقع پر دو ٹوکیں واضح ہیں کہ عاشورہ ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور جو شخص بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھے وہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے۔ آج کے دن 9 محرم الحرام میں بہت سارے افراد کے روزے ہوں گے، ایک دن پہلے رکھ لے اور 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اور اگر 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے تو پھر 11 محرم کے روزوں کو ساتھ ملا لے تاکہ مزاج کی پیروی کرنے والوں کی پیروی نہ ہو، شریعت اسلوب تعلیم اور تعلیمات کی پیروی۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ بار بار اس نقطے پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر والے کی وہ عبارت آپ حضرات کے پلے باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پورا کا پورا مہینہ ہر دن اس کا بابرکت ہے، عظمت والا۔ ہر دن اس کا بابرکت ہے، عظمت والا ہے۔ اگر اس مہینے کے دنوں کی عظمت کی رعایت رکھی تو اجر و ثواب دگنا تگنا کر کے دے دیا جائے گا، بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس مہینے کے کسی بھی دن میں، اس مہینے کے کسی بھی دن میں کسی بھی قسم کی واہیات میں اگر مبتلا ہوئے کہ جن واہیات کی نہ شریعت نے اجازت دی، نہ اسلامی تعلیمات میں ہے، نہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا، اجر و ثواب دگنا ہے تو پھر وبال بھی دگنا ہے، وبال بھی دگنا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے، شریعت کے مزاج پر اپنے مزاج کو ڈھالا جائے، یا شریعت کو اپنے مزاج کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ میں شریعت محمدی کو مزاج کے تابع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے شریعت کے مزاج کے تابع ہو، آپ نے شریعت کے سانچے پہ ڈھلنا ہے، آپ نے شریعت کے اس میزانیہ ترازو پر تولے جانے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کی۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی معاملہ، کوئی کام اگر آپ انجام دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے صرف آپ جوابدار نہیں، آپ اس کے صرف جوابدار نہیں، اس امر کے ارتکاب کی وجہ سے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، آپ جوابدار بھی ہیں اور وبال کے حقدار بھی ہیں۔ اور اگر کسی نے آپ کے ان واہیات کی تقلید کی، اتباع کی، تو پھر یاد رکھنا کہ جو کوئی بھی آپ کی اتباع میں چل کر ان واہیات میں شریک ہوگا، ان کے وبال کا حصہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، کہ عاشوراء محرم الحرام، اگر اس دن کسی شخص نے اپنی بساط گنجائش کے مطابق اپنے گھر بار بچوں کے لیے دسترخوان میں وسعت رکھی، کھانے پینے میں وسعت کر دی، کچھ اچھا بنا لیا، ایسا کچھ بنا لیا جو عام دنوں میں نہیں بنتا، تھوڑا زیادہ بنا لیا اس سے جتنا عام دنوں میں بنتا، وسعت اپنے گھر والوں کے دسترخوان میں رکھی، اللہ تعالیٰ اس ایک دن دسترخوان میں وسعت رکھنے کی وجہ سے سال بھر اس کے مال و دولت میں اتنی برکتیں عطا کرتا ہے کہ سال بھر اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ اور اس پر حضرت سفیان کا واقعہ بھی شاہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے عاشوراء محرم الحرام میں نے اپنے گھر والوں کے دسترخوان پر وسعت رکھی، اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو وسیع کیا،
یہ میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ حضرت سفیان فرمایا کہ میں نے سال بھر اپنے دسترخوان میں مال میں وسعت پائی۔ تو ہر شخص اپنی بساط کے مطابق دسترخوان کے کھانوں میں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا موسم کی مناسبت سے کچھ جو خاص کھانے بنتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ احادیث مبارکہ میں ان کھانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے اشارتاً در پردہ بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جو عقل مند ہے سمجھ جائیں گے، اللہ کرے کہ سبھی کے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا کہ شریعت کے مزاج کے مطابق آپ نے دسترخوان میں وسعت دینی ہے، دسترخوان کو تنگ نہیں کرنا، دسترخوان کو تنگ نہیں کرنا۔ عاشورہ محرم الحرام کے دن آپ نے واویلا نہیں مچانا۔ دسترخوان میں وسعت پیدا کر کے کیا آپ نے واویلا مچانا ہوتا ہے؟ دسترخوان میں وسعت فرحت کے لیے، خوشی کے لیے ہوتی ہے یا سوگ منانے کے لیے؟ جس گھر میں سوگ منایا جائے اس گھر میں تو دسترخوان ہی نہیں بچھاتے، وسعت کا سوال کہاں سے ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے جو وسعت دسترخوان میں عاشورہ محرم الحرام میں پیدا کرنے کا فرمایا، دسترخوان کو وسیع کرنے کا جو حکم دیا، اس حکم کے ذریعے سے یہ پیغام امت کو دے دیا کہ آج کا دن ان تکوینی نظام کی واقعات کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے عاشورہ محرم الحرام یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ جو تکوینی طور پر جو واقعات رکھے ہیں، اس کی خوشی میں آج کے دن میں دسترخوان میں وسعت رکھی۔ اب تکوینی طور پر بس آخری بات گوش گزار کرنے لگا، تکوینی طور پر وہ کون سے واقعات ہیں جو آج کے دن منسوب ہیں؟ حضرات علماء کرام نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اس عالم کو بنایا 10 محرم میں، فنا بھی 10 محرم میں کرے گا۔ اس عالم کو بنایا 10 محرم میں، فنا بھی کب کرے گا؟ 10 محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب زمین پہ اتارے گئے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، وہ جنت میں وہ درخت میں سے کھا لیا تھا، اماں جی نے فرمائش کی تھی، درخواست کی تھی کہ کھا لے، کچھ نہیں ہوتا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا۔ اب زمین پہ اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے آج کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج کے دن یعنی 10، نبوت ملی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو، نمرود سے نجات ملی 10 محرم الحرام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت گئی دوبارہ ملی آج کی تاریخ میں، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آولے پڑ گئے، صحت ملی آج کے دن میں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی آج کے دن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کے پیش نظر عاشورہ محرم الحرام کی تکوینی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات اس دن سے وابستہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دن کی تکریم بڑھ جاتی ہے، اس دن کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس دن کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جہاں اتنے سارے اہم واقعات ہوئے، وہاں ایک اہم واقعہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ قابل افسوس ہے، قابل ملامت ہے، لیکن جس دن میں ہم نے افسوس کرنا ہے اس دن کے حوالے سے واضح شریعت کا مزاج کوئی ہونا چاہیے۔
شریعت کے کوئی اصول ہونے چاہیے، تعلیمات ہونی چاہیے، تعلیمات جس رخ پر ہوں گی ہم نے اس رخ پر چلنا، اس رخ پر عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم شریعت کے، آپ شریعت کے، امت محمدیہ علی صاحب الف الف تحیہ شریعت کے پابند ہے، شریعت ہمارا پابند ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ جتنے بھی واقعات ہیں، تفصیلات ہیں اور جتنے بھی تعلیمات نبوی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق، ان کی روشنی پر جو ہے ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے، 10 محرم الحرام کے روزے، ایک دن پہلے ایک دن بعد میں 2 روزے کم از کم رکھ لیے جائے۔ جس کو اس کے علاوہ اس سے زیادہ کی توفیق ہو اس سے زیادہ رکھ لے، اور کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، اشغال میں مصروف رکھے، ان تمام تر واہیات منکرات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ جن منکرات اور واہیات کو لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق وضع کر کے، اپنے مزاج کے مطابق بنا کر عوام کو کم فہم لوگوں کے مسلط کر کے انہیں بے رہروی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ کو سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی، قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔